بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں عربی گرامر کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسم، فعل اور حرف کیا ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ عربی زبان کے تمام الفاظ یا تو وہ اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں یا حرف ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نہ اسم ہو، نہ فعل ہو، نہ حرف ہو۔ اسی طرح کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اسم اور فعل دونوں ہو، یا فعل اور حرف دونوں ہو، یا اسم اور حرف دونوں ہو۔ تو سب سے پہلے آپ اگر عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اسم، فعل اور حرف کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ تو یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں وہ اسم ہیں۔ جیسے کتاب کو کتاب کہتے ہیں، دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں، دروازے کو عربی میں باب کہتے ہیں، تو یہ اسم ہے۔ فعل یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس کا کوئی کام بتایا جائے اور اس کام کا تعلق تین میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہو، یا تو گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو، یا موجودہ زمانے کے ساتھ ہو، یا آئندہ کے زمانے کے ساتھ ہو۔ جیسے ایک آدمی نے میری مدد کی، تو چونکہ کی کا مطلب یہ ہے کہ کر لی، پچھلے زمانے میں کی تھی، تو یہ مدد کی فعل ہے۔ وہ میری مدد کر رہا ہے، یہ موجودہ زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی فعل ہے۔ میری مدد کرے گا، یہ آئندہ زمانے کے ساتھ ہے، تو یہ بھی فعل ہے۔ اور حرف وہ الفاظ، ان الفاظ کو حروف کہتے ہیں جو اسم اور فعل کو جملہ بنانے کے لیے سہارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے زید مسجد میں آیا، تو اب اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں جاء زید فی المسجد۔ جاء وہ آیا، اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے، یہ فعل ہے۔ زید اس شخص کا نام ہے، مسجد اس جگہ کا نام ہے، یہ اسم ہے۔ اور فی المسجد، مسجد میں آیا، فی کو ہم نے سہارے کے طور پر استعمال کیا، لہذا فی حرف ہے۔ تو یہ ان تینوں کی ہم نے مختصر انداز میں سمجھ لیا۔ اب یہ کیسے پہچانیں کہ عربی زبان کا کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک کی کچھ علامتیں ہیں، اسم کی بھی علامتیں ہیں، فعل کی بھی علامتیں ہیں، حرف کی بھی علامتیں ہیں، جو انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ عربی زبان کا ہر لفظ یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر یہ سبق آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، اور آئندہ بھی اگر اس سلسلے میں آپ شریک رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ ہمارے تمام اسباق آپ کے سامنے آتے رہیں۔ اور یہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے تسلسل کے ساتھ اس کورس کو آگے بڑھانے کا۔ مختصر سبق ہوگا، آسان سبق ہوگا انشاءاللہ، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ اور یہ کورس انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کروایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھنے پر قادر ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا سبق پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئندہ سبق میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسم کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی علامتیں ہیں، کچھ علامتیں مشکل ہیں، کچھ علامتیں آسان ہیں۔ آسان علامتیں پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔